کو سلام اور آپ سب کو آج کی شام کی اس عبادت میں خوش آمدید۔ آپ سب خوش ہیں؟ یقیناً خوش ہیں، کیونکہ خدا کی ہم کر رہے ہیں، خوشی کے ساتھ اس کی پرستش کر رہے ہیں اور اس کی حضوری میں آ کر آپ برکت سے معمور کریں۔ ابھی ہم ایک خیال آج میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ خیال میں نے صبح کی میٹنگ میں بھی رکھا۔ آج صبح کی میٹنگ کی ہماری جو تلاوت تھی وہ اسی انجیل مقدس میں سے انہی ابواب کو یعنی 9 اور 10 باب ہم نے پڑھا تھا۔ تو میں 2 آیات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، آپ میرے ساتھ جو ہے وہ ان پر دھیان دیجئے۔ اگر آپ اپنی زندگی سے مایوس ہو چکے ہیں، اگر آپ کے حالات بگڑ چکے ہیں اور آپ کو کوئی امید نظر نہیں آتی، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد اب خاتمہ ہو چکا ہے اور اب کوئی بچنے کی کوئی امید باقی نہیں رہی، کوئی آپ کو کسی طرف سے بھی ایسا نہیں لگتا کہ اب آپ اس بڑے بھنور میں سے، اس دلدل میں سے نکل پائیں گے، تو آپ میرے ساتھ بنے رہیں اور آپ اب اگلے چند لمحوں میں یہ بات سیکھ پائیں گے کہ خدا معجزے کرنے والا خدا یہاں موجود ہے اور وہ ہماری زندگی میں بڑے بڑے کام کرتا ہے۔ آمین جی۔ صبح بہت بڑی برکت پائی، تو میرا خیال ہے شام کو بھی آپ زیادہ برکت پائیں گے، اور جو صبح نہیں تھے ان کے لیے موقع ہوگا کہ وہ اس بات کو سیکھ کے میرے ساتھ نکالیے متی کی انجیل اس کا 9واں باب اور اس کی 23ویں اور 24ویں آیت ہم پڑھیں گے۔ مقدس متی کی معرفت یہ انجیلی بیان ہے، اس کا 9واں باب ہے اور اس کی 23 اور 24 آیت کی تلاوت میں آپ کے سامنے کروں گا۔ لکھا ہے، اور جب یسوع سردار کے گھر میں آیا اور بانسری بجانے والوں کو اور بھیڑ کو غل مچاتے دیکھا تو کہا، ہٹ جاؤ، کیونکہ لڑکی مری نہیں بلکہ سوتی ہے۔ وہ اس پر ہنسنے لگے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلے سے ہم سب کو برکت ہے۔ اب بڑی گمبھیر سچویشن ہے، ایسی صورتحال ہے کہ وہاں پر اس کو میسج بھیجا گیا تھا خدا یسوع مسیح کو، جب لڑکی شدید بیمار تھی، اور اس سردار کیونکہ یسوع سے واقف تھا اور اس کا ایمان تھا کہ اگر یسوع مسیح آ جائے گا تو میری بیٹی جو ہے وہ مرے گی نہیں اور یہاں تک حالات نہیں پہنچیں گے۔ پر یسوع جب وہاں پہنچتا ہے، اس کو پہنچنے میں کچھ ٹائم لگا، اور جب وہ وہاں پہنچا تو وہاں پر بانسری بجانے والے موجود تھے، وہاں پر آہ و نالا ہو رہا تھا، وہاں پر بین کیے جا رہے تھے، رویا جا رہا تھا، ماتم برپا تھا۔ پتہ چلا کہ وہ لڑکی جو ہے وہ مر چکی ہے، کیونکہ جب کوئی مر جاتا تھا تو پھر بانسری بجانے والوں کو بلایا جاتا تھا تاکہ وہ آ کے ماتم کریں اور رونا دھونا کریں، اور وہ جو مرگ والا گھر ہے، فوتگی والا گھر ہے، پتہ چلے کہ یہاں پر کوئی فوت ہو گیا ہے۔ جو ہی خدا یسوع مسیح وہاں پر پہنچتا ہے تو خدا یسوع مسیح نے دیکھا کہ یہاں پر یہ شور مچا ہوا ہے، گل گبارہ ہے اور ماتم برپا ہے، بانسری بجا رہے ہیں، لوگ آہ و نالا کر رہے ہیں۔ تو وہاں پر خدا یسوع مسیح نے پہنچ کر دیکھیں کیا کیا۔ جو ہی وہاں پہنچا اس نے ان کو دیکھا، بھیڑ تھی، اس نے بھیڑ کو غل مچاتے دیکھا، شور کرتے ہوئے، روتے، چیخیں مارتے، دہاڑتے دیکھا ہے، تو کہا، ہٹ جاؤ، کیونکہ لڑکی مری نہیں بلکہ اچھا یہ عجیب قسم کی اناؤنسمنٹ ہے، عجیب اعلان ہے۔ کیا لڑکی مری نہیں تھی؟ وہ لوگ بڑے سیانے تھے، انہوں نے اچھی طرح چیک کر کے اس کی نبض دیکھ کر اس کو اچھی طرح سے دیکھ بھال کر ہی یہ فیصلہ کیا تھا کہ اب اس میں سانس باقی نہیں رہی، یہ لڑکی اب مر گئی ہے، تو اس کے لیے اب ماتم ضروری ہے، کیونکہ اس کے وجہ سے ہم نے دفنا دینا۔ لیکن خدا یسوع مسیح اس ساری صورتحال میں جب آتا ہے تو ایک عجیب سا اعلان کر دیتا ہے، کہتا ہے ہٹ جاؤ۔ وہ لوگ جو لڑکی کے چوگرد جنہوں نے گھیرا ڈالا ہوا تھا، اس کی ڈیڈ باڈی کے گرد جو سارے بیٹھے رو رہے تھے، ماتم کر رہے تھے،
بانسلیاں بجا رہے تھے، کیونکہ ان کا یہ رسم، ان کی یہ رسم تھی کہ جب وہ ماتم کرتے تھے تو وہ بانسلیاں بھی بجاتے تھے، ماتم کے ماحول کو اور زیادہ غمناک بنانے کی۔ قرآن یسوع مسیح کیا کہتا ہے؟ ہٹ جاؤ، کیوں ایسا کر رہے ہو؟ یہ کام تو مرے ہوئے کے لیے ہوتا ہے، تو لڑکی تو مری نہیں ہے۔ کیا کہا خدا نے؟ لڑکی مری نہیں بلکہ، اور وہ لوگ جو تھوڑی دیر پہلے رو رہے تھے، ماتم کر رہے تھے، ایک دم ہنسنے لگے۔ ہنسی کس بات پہ آ رہی تھی ان کو؟ کہ ہم سب کے سامنے تو یہ لاش پڑی ہے، ہم سب اس کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ لڑکی جو ہے مری ہوئی ہے، اور اس نے کہا کہ تم ہٹ جاؤ، کیونکہ یہ لڑکی مری نہیں بلکہ سوتی ہے۔ اور اس کے بعد آئیے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے میں آپ کو پھر بتاتا ہوں، آگے چلتے ہیں۔ لیکن وہ اس پر ہنسنے لگے، اور پھر 25 میں لکھا مگر جب بھیڑ نکال دی گئی تو اس نے اندر جا کر اس کا ہاتھ پکڑا اور لڑکی اٹھی، اور اس بات کی شہرت اس کے اس تمام علاقے میں پھیل گئی۔ جگہ نہیں تھی، رش تھا، بڑی بھیڑ تھی جو ماتم کر رہی تھی، اور یسوع نے کہا ہٹ جاؤ، اس بھیڑ کو نکال دیا جائے، کیونکہ یہ لڑکی سو رہی ہے۔ اور جب خدا یسوع مسیح کے لیے راستہ بن گیا، لوگوں کو نکال دیا گیا، اس میں ان میں بے اعتقاد لوگ بھی تھے، اس میں کم ایمان والے لوگ بھی تھے، اس میں ٹھٹھے کرنے والے لوگ بھی تھے، مذاق اڑانے والے لوگ بھی تھے، جو یسوع پر بھی ہنستے تھے کہ اس نے کیا بات کہہ دی۔ اور جب بھیڑ کو نکال دیا گیا تو یسوع نے اس لڑکی کا ہاتھ پکڑا اور اسے کہا اٹھ، اور وہ اٹھ کے بیٹھ گئی۔ اور وہاں اس جگہ پر جہاں تھوڑی دیر پہلے ماتم تھا، ایک دم ماحول ہی بدل گیا۔ جہاں رونا دھونا تھا، جہاں لوگ ماتم کر رہے تھے، وہاں ایک دم خوشی کی لہر دوڑ گئی، اور جو یسوع نے فرمایا تھا وہ سچ ثابت کر دیا کہ لڑکی مری نہیں بلکہ، یاد رکھیے آپ اپنے حالات میں مر چکے ہیں، آپ کا کاروبار ڈیڈ ہو چکا ہے، آپ کی صحت ختم ہو چکی ہے، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، کوئی امید باقی نہیں رہی، تب بھی یسوع کہے گا کہ ابھی یہ لڑکی مری نہیں، ابھی یہ شخص مرا نہیں بلکہ یہ سو رہا ہے، اور میں اسے زندہ کروں گا، میں اسے جگاؤں گا۔ اور یسوع اپنے قول کے مطابق جو کہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے، اور اس نے اپنے قول کے مطابق اس لڑکی کو زندہ کیا، وہ آپ کی زندگی میں معجزہ کرے گا۔ اگر آپ کو مصیبتوں نے گھیر لیا ہے، سنیں دھیان سے میری طرف دیکھیں صاحب، اگر آپ کو مصیبتوں نے گھیر لیا ہے، پریشانیوں نے گھیر لیا ہے، تکلیفوں نے گھیر لیا ہے، کمزوریوں نے گھیر لیا ہے، بیماری نے گھیر لیا ہے، یسوع مسیح آئے گا اور کہے گا ہٹ جاؤ۔ کس کو؟ ان ٹینشنز کو، ان بیماریوں کو، ان دردوں کو، ان تکلیفوں کو، ان مصیبتوں کو کیا کہے گا؟ ہٹ جاؤ، اور وہ ہٹ جائیں گی۔ جب مصیبتیں ہٹ جائیں گی تو وہ آپ کو پھر سے اٹھا کھڑا کرے گا، وہ گرے ہوئے کو پھر سے اٹھا کھڑا کرتا ہے۔ یہ اس کا معجزہ ہے جو وہ ہماری زندگی میں کرتا ہے، میری اور آپ کی زندگی میں وہ یہ معجزہ ہر وقت کرنے کے لیے تیار ہے۔ اگر آج آپ کو ان ٹینشنز نے، ان مصیبتوں نے گھیر لیا ہے، کاروبار ڈیڈ ہو گیا ہے، جاب باقی نہیں رہی، قرضہ سر پر چڑھ گیا ہے، بیماری نے گھیر لیا ہے، کمزوری نے گھیر لیا ہے، گھبرائے نہیں، ایک ہستی ایسی موجود ہے جو زندہ ہے اور جو یہ کہنے کی قدرت رکھتا ہے ہٹ جاؤ، اور آپ کی بیماریاں پھر بھاگ جائیں گی، اور یہ بھیڑ جاتی رہے گی۔ جس بھیڑ نے آپ کو دبا رکھا ہے، اس بھیڑ کو وہ بھگا دے گا اور آپ کو پھر سے زندہ کرے گا، آپ کو پھر سے اسی لیول پر لے آئے گا جہاں سے آپ گرے ہیں۔ آمین۔ خدا ایسا کرنے کی قدرت رکھتا ہے کہ نہیں؟ کیا وہ آپ کی بیماری کو بھگا سکتا ہے؟ آپ کی کمزوری کو بھگا سکتا ہے؟ تو اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ اس کی طرف اپنا دھیان لگانا ہے۔ وہ لڑکی جو مر گئی تھی، اس کے باپ نے یسوع کو بلایا تھا، ٹھیک ہے، ابھی وہ مری نہیں تھی، تو اس نے پہلے ہی پیغام بھیج دیا تھا کہ خداوند جلدی سے آ جا اور میری بیٹی کو بچا لے۔ خداوند دیر نہیں کرتا، خداوند وقت پر آیا تھا،
وہ لڑکی کو صرف شفا ہی نہیں دینا چاہتا تھا، وہ اس کو مردوں میں سے زندہ کرنا چاہتا ہے، تاکہ ایک بڑا کام اس زندگی میں ہو۔ آپ کی زندگی میں بھی ایسا کرے گا۔ آپ سمجھتے ہیں، اب میرے نکلنے کے بھی میں گیت گا رہا تھا کہ میرے اوپر سے چھلیں گزر گئی ہیں اور میرے بچنے کی کوئی امید نہیں، میری جان دیتی کو خدا بندہ آپ پہنچے آپ پانی۔ یہ دعا جو ظہور میں لکھی ہمارے دل کی دعا ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں آپ پہنچے آپ پانی ہونتے بچا، اور آپ کہیں گے آپ کو بچائے گا، وہ آپ کو چھڑا لے گا۔ ایک آواز گونجے گی آپ کی اس بڑی مصیبت میں، ایک آواز آئے گی بڑے زور کے ساتھ، بڑے روب کے ساتھ، بڑے اختیار کے ساتھ آواز آئے گی، ہٹ جاؤ۔ ٹھیک، اور جب وہ یہ کہہ دے گا ہٹ جاؤ، تو آپ کو آپ کی بلائیں، آپ کی بدروہیں، آپ کے تعویذ، آپ کی پریشانیاں، آپ کی تنگیاں، آپ کی تکلیفیں، آپ کی بیماریاں ہٹنے پر مجبور ہو جائیں گی، اور خدا آپ کو بحال کرے گا۔ ہمیں اس دن کا انتظار رہے گا جس دن خدا آپ کو بحال کرے گا۔ آپ یہاں پر آئیں گے اور کہیں گے میں گر گیا تھا، خدا نے مجھے پھر سے بحال کیا۔ آپ اس کی گواہی دیں گے۔ کیا لکھا ہے؟ اس کی شہرت اس سارے علاقے میں پھیلے۔ تو کیا آج اس کی شہرت نہیں پھیل سکتی؟ کیا آج وہ کمزور ہے، بیمار ہے؟ کیا اس میں قوت نہیں ہے؟ سب کچھ ہے، پوری قدرت کے ساتھ موجود ہے، اور وہ آپ کی زندگی میں اسی طرح سے کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ وہ مری ہوئی سچویشن میں زندگی کا اعلان کرتا ہے، وہ موت کی وادی میں آ کر زندگی کا اعلان کرتا ہے۔ اس واسطے آپ گھبرائیں نہیں، آپ کے حالات بدلنے والے ہیں، آپ کی زندگی میں معجزہ ہونے والا ہے۔ صرف یہ کام کریں، اسے پکارنا شروع کر دیں۔ آپ پہنچے آپ پانی تو یہ بچا، میری جان دیتی کو خدا بندہ، آپ پہنچے آپ پانی تو یہ بچا۔ وہ آپ کو بچائے گا، آپ کو چھڑائے گا، اور آپ کی زندگی میں معجزہ کرے گا۔ ایک کام کرنا ہے، کیا بھلا؟ اس کو پکارنا ہے، صرف اس کو پکارتے رہیں، اس کا نام لیتے رہیں، اور اسے کہیں خداوند یسوع مجھ پر رحم کر، خداوند یسوع میری مدد کر۔ آپ کسی گروہ کے ہیں، کسی مذہب کے ہیں، کسی قوم کے ہیں، کسی مشن کے ہیں، اس کی پرواہ نہیں ہے۔ وہ ساری دنیا کے لیے رحمت اور نجات بن کر آیا تھا، اس لیے وہ آپ کو آپ کی ساری پریشانی سے نجات دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ بائبل میں لکھا ہے جو کوئی خداوند کا نام لے گا وہ نجات پائے گا۔ سو آپ اس کے نام کو پکاریں، وہ آپ کو نجات عطا کرے گا۔ اور ہم آپ کی گواہی سننے کے لیے آج ہی سے تیار ہیں کہ خدا عنقریب آپ کی زندگی میں معجزہ ہو سکتا ہے۔ آپ یہاں سے گھر جائیں تو پھر آپ جاتے ہی فون کریں کہ بھائی صاحب وہ مسئلہ جو میں لے کر یہاں آیا تھا، میرے گھر پہنچنے سے پہلے حل ہو چکا ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے۔ اس ایمان کے ساتھ آ جائیں، اس پیغام کو اپنی زندگی میں لے جائیں، تاکہ خدا آپ کی زندگی میں بڑے بڑے کام کرے۔ خدا آپ کو برکت دے اور اس کلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔